تو آٹو ٹیوننگ کا استعمال کریں. آٹو ٹیوننگ کے ذریعے بے سرے لوگ سر میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی قابل عمل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہم ہیں بے سرے، آپ بھی ہیں بے سرے. چلے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی میوزک پروڈیوسر ہیں شانی ارشد. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی یہ ایک عرصے سے دیکھیں جی وہ پہلے یہ لپ سنگ کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ جی سنگر جو آتے ہیں اسٹیج پہ وہ گاتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی آٹو ٹیوننگ ہوتی ہے اور اس کو بھی ایک عرصہ ہو گیا. اور اب تو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے کہ جی آپ کو سنگر بھی نہیں چاہیے، بس لیرکس دیں اور خود ہی گانا جنریٹ ہو جاتا ہے. تو کہاں سے کہاں تک ہم آگے ہیں اور یہ کتنی نقصان دہ ہے حقیقی سنگرز کے لیے؟ بالکل نقصان دہ ہے حقیقی سنگرز کے لیے، اور صرف حقیقی سنگرز کے لیے میوزک کمپوزر اور میوزک پروڈیوسر کے لیے بھی یہ تھوڑی سی خطرناک ہو گئی ہے. بیکاز اب تو آپ اے آئی پہ صرف ایک پرومپٹ لکھتے ہیں اور وہاں پہ صرف آپ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک سیڈ سانگ دو اور اس کا یہ میوزک سٹائل ہونا چاہیے اور اس کی آواز میں اور اس سنگر کے انداز میں ہو، اور وہ آپ کو ود ان سیکنڈ آپ کو وہ پورا سانگ بنا کے دے دیتا ہے. اچھا تو ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ ماضی میں کے گلوکاروں کو ہم دیکھیں تو اس وقت تو ٹیکنالوجی یہ والی نہیں تھی، اور وہ جب لائیو پرفارم کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی جائیں تو وہ تانس تھا، ان کے جو راگ تھے برکھا رت اور یہ والے. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے آٹو ٹیون کا، یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو ٹیلنٹ ہے ایک گلوکار کا وہ اس سے ختم ہو رہا ہے. کیا آپ کی اس پر اوور آل اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں آٹو ٹیون ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے. آٹو ٹیونر کا اچھا استعمال بھی ہے. بیسیکلی اچھے استعمال کے لیے آٹو ٹیونر بنایا گیا تھا. اس لیے کبھی بھی نہیں بنایا گیا تھا کہ جو بالکل بے سرے سنگرز ہوتے ہیں وہ بھی گا سکیں اس کے ساتھ. اچھا ہاں جی، آٹو ٹیونر کا اچھا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بدنام بیچارہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف یہ بری چیز ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا میوزک ڈیجیٹل ہو گیا ہے، ہر چیز کمپیوٹر سے بچتی ہے. کی بورڈ، ایون گٹار پروسیسرز، ہر چیز جو ہے وہ ٹیون ہوتی ہے کمپیوٹرائزڈ. لیکن انسان کمپیوٹرائز نہیں ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو اپنے مینول گلے سے ہی گاتا ہے. تو جب مشینوں کے ساتھ ہم لوگ گاتے ہیں تو ہمارا جو ہلکا پھلکا بھی جو نیچرل اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ زمین آسمان کا فرق سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صرف کمپیوٹر کے ساتھ میچ کرنے کے لیے کہ یار یہ ہلکی سی بھی جو ٹیوننگ ہے یہ نہ زیادہ سنائی دے، تو ہم اس کو پچ کریکشن کرتے ہیں اس کی. جی بالکل، اس کو پچ کریکشن کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی تصویر کھینچ کے اس کی کلر ٹوننگ کرتے ہیں، اس کی کلیننگ کرتے ہیں. لیکن شانی میں سمجھ گیا ہوں، وہ سمجھ گیا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ چیز ہو گئی، لیکن پہلے اس کے لیے ریاض ہوتا تھا، لمبی چوڑی مشقتیں ہوتی تھیں، کافی ٹائم سپینڈ کیا جاتا تھا سروں کو پختہ کرنے کے لیے، ایکسرسائزز ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا آسانیاں ہو گئی ہیں تو لوگ بھی تھوڑا سا لینینٹ ہو گئے اس بارے میں. دیکھیں بالکل، آپ جو اتنے بڑے بڑے آپ نے استادوں کے نام لیے، ان کا تو نام لینا اس وقت جو ہے مطلب اس سیناریو میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ان کی تو ریاضت اتنی تھی، پریکٹس ہی اتنی تھی. اور آپ دیکھیں کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت گنے چنے لوگ سامنے آتے تھے، کیونکہ وہ ہیرے لوگ تھے، مطلب کروڑوں میں چند لوگ تھے جو سر میں تھے. ابھی تو ہر کوئی گا رہا ہے. مطلب یہ اس کا بڑا نقصان ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے وہ سر میں دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے. سوری. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے شانی کا بہت شکریہ. اور پروگرام بھی اب ہمارا ختم ہو گیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ان کو کوئی آٹو ٹیونر رکھیں، ہم جب کبھی کبھار گنگنائیں. اللہ حافظ.